الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا عملا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی ہر قسم کی بڑیائی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین دی ذات پاک واسطے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے داتا ہے نج بخش ہے غریب نواز ہے غوث اعظم ہے دستگیر ہے اور درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام الحرمین والقبلتین سید الثقلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ وعلیکم السلام کل کائنات کے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک پر رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام تبع تابعین اکرام اولیاء اکرام بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین واسطے ہے حضرات سامعین اور معززات محترمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میں جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اللہ پاک فرما رہے نے بے شک اسی اس قرآن کو نازل کیتا ہے اور بے شک اسی خود ایدی حفاظت کرنے والے ہیں اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی ایک حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، جہدے اندر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت ساریاں قوماں کو عروج دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور اسے کتاب کو پسے پشت ڈالنے دی وجہ تو، عمل نہ کرنے دی وجہ تو، ایدی نافرمانی کرنے دی وجہ تو، ایدی گستاخی کرنے دی وجہ تو بہت ساریاں قوماں کو پیچھے کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جدوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا ہے، تد تو اج تک یہود و نصارہ اور مشرکین اور دیگر ایسی اقوام جو اسلام کی دشمنی رکھنے والیاں نے، انہوں نے ایدی تکذیب بھی کیتی ہے، ایدی تردید بھی کیتی ہے، اور ایدی گستاخی کرنے دیاں بھی کوششاں کیتیاں نے۔ وہ ہمیشہ تو یہ چاہتے رہے کہ قرآن دی دعوت کسی طریقے دے نال رک جائے، اور قرآن دی دعوت نو کسی بھی طریقے دے نال اسی بند کر دئیے۔ قرآن لوگ سنن نہ، قرآن سنانے والے دنیا تو ختم ہو جان، سکھانے والے ختم ہو جان۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ جدوں بھی کفار دا زور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں چلیا، آپ دے اصحاب تے نہیں چلیا، آپ دے امتیاں تے نہیں چلیا، تو انہوں نے بدبختاں نے پہلا وار نبی پاک دی ذات تے کیتا، آپ دے اصحاب تے کیتا، انہوں نے ڈرایا، ماریا، دھمکایا، ہر طرح دی کوشش انہوں نے کیتی۔ جدوں یہ نہیں چل سکیا بس انہوں دا، تو پھر انہوں نے اس کتاب نو کہ جو مسلمان کتاب لے کے بیٹھے نے، اس کتاب نو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جو تسی پڑھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے کو ہی بنایا ہے، یہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، یہ تے ایک ڈرونے خواب دیاں باتاں نے جڑیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کردے ہیں۔ کوئی انہوں نے ایسا مورچہ نہیں چھوڑیا جتوں انہوں نے اس کتاب سے اور اس کتاب جس سے نازل کیتی گئی ساڑھے پیغمبر تے انہوں نے الزامات نہ لگائے، تردید تکذیب کرنے دا نئے تو نیا بہانہ انہوں نے تلاش کیا۔ قرآن پاک کو اگر پوچھا جائے کہ اے قرآن تو بول کے دس تیرے اوپر اور جس کے اوپر تین اتاریا گیا وہ اوپر لوگوں نے کیا الزامات لگائے، تو قرآن بہت وضاحت دے نال ہر پارے دے اندر ان لوگوں کا تعارف کرواتا ہے کہ ہاں انہاں لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہاں نے اے بات کیتی، فلاں موقع تے انہاں نے اے بات کیتی ہے، اور یہ تے اللہ کی طرفوں نازل ہونے کا انکار کر دے رہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ تینوں آسمانی کتاباں نے، اور اسی ان تینوں کتاباں دے اوپر ایمان رکھ دے۔ وعلیکم السلام۔ اسی ان تینوں کتاباں کو اللہ کی طرفوں نازل کرتا اور سچیاں کتاباں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہ نبیوں کے اوپر اتاریاں نے وہ بھی سچ اور برحق نے۔ اسی انہوں نے منتے ہیں لیکن وہ سانوں نہیں منتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر کفار دی ایک بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے ایک کافر جڑے نے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ڈرونے خواب نے یا خود ہی کڑیاں ہوئی کچھ باتاں نے، کہ اللہ کی طرفوں نازل کیتا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقامات سے جواب بھی دیتا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تے نازل کیتا گیا ہے جڑا دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور بہت مقامات پہ جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جواب دیتا۔
آئیے جو قرآن پاک کے اوپر اعتراضات ہوئے، قرآن خود بول کے کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں فلاں نے اعتراض کیتے۔ جدوں تو 9/11 کا واقعہ پیش ہے، یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کا جدوں تو وہ ٹھایا گیا، اس تو ہن تک اسلام قبول کرنے کی شرح کے اندر بہت اضافہ ہے۔ وہ تو پہلا یہ نہیں سی ہے، اتنا اسلام عام نہیں سی، لوگ بہت ایسے بستیاں اور ایسے خطے دنیا کے اوپر سی جنہوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ بس وہ 9/11 کے واقعہ تو بعد مسلمان، اسلام، قرآن، دہشت گرد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرچا ہوا دنیا کے اوپر، اور دنیا نے بجائے نفرت کرنے دے قریب آنا شروع کر دیتا کہ دیکھیے تو صحیح یہ ہے کیا، اینی نفرت، اینے برے لوگ، وہ جنگلی درندے، وہ فلاں فلاں، ایسا ایک سکیچ پیش کیا گیا۔ لوگ مجبور ہو گئے قریب پہ آ کے دیکھو نا وہ ہے کون نے، کتاب کیا ہے۔ وہ تو بعد جتنا قرآن پاک عربی زبان اور اردو اور فارسی یہ تو علاوہ جنہ قرآن شائع ہوا ہے تاریخ دے اندر دی مثال نہیں ہے، تاریخ دے اندر یعنی مسلمانوں دی 1400 سالہ تاریخ دے اندر اینا قرآن پاک نوں انگریزی اور دوسری زبانوں دے اندر نئی ترجمہ کر کے شائع کیتا گیا جنہ انہاں دے پراپیگنڈے تو بعد شائع کیتا گیا۔ بدلہ لین لئی انہاں نے وہی حربہ آزمایا جڑا پہلے کرتے ہیں۔ ادو قرآن صحیفے دے اندر نہیں سی ہے، قرآن جگہ جگہ تے درختوں کے پتیاں دے اوپر فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے لوگوں کے سینیاں دے اندر، حضرت عثمان غنی، دیگر اصحاب کرام، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، انہاں دی زبان دے اوپر قرآن ہے۔ پھر ایک مصحف دے اندر آیا تو ان بدبختاں نے پھر گستاخی کرنی شروع کر دی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن خود کہتا ہے کہ فلاں فلاں موقع تے انہوں نے میری گستاخی کی تھی، میرے جواب اس طرح ملا ہے۔ تو چند دن پہلے ہی سویڈن کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اعلانات کیتے گئے کہ فلاں جگہ کے اوپر ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، فلاں جگہ کے اوپر جناب اجتماع ہے، جلسہ ہے، تماشا ہے، تو لوگ جمع ہو گئے تو ان بدبختوں نے قرآن پاک کو جلایا، نعوذ باللہ، اور قرآن پاک کو جلا کے مسلمان جڑے دنیا دے ہر خطے دے اندر موجود نے انہوں نے دلوں دے اندر پریشانی، تکلیف دی ایک کیفیت پیدا کی تھی۔ کبھی سنا ہے کسی مسلمان نے تورات دی گستاخی کی ہوئے، انجیل دی گستاخی کی ہوئے، زبور دی گستاخی کی ہوئے؟ کیوں نہیں؟ سانو قرآن تعلیم ہی یہ دینا ہے کہ تسی پہلیاں کتاباں تے ایمان لے کے آنا ہے، پہلیاں کتاباں کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، تاں تانوں مسلمان منیا جائے گا، تاں میں تانوں اپنے بنانا ہے۔ قرآن پاک شروع ہی تو ہوتا ہے کہ پہلیاں کتاباں تے ایمان لے کے آنا ہے۔ آئیے قرآن پاک خود بول کے کہتا ہے، اے بدبخت سویڈن دے یہودی، عیسائی، قرآن دشمن، لعنتی کردار اس ممبر دے اوپر کھڑے ہو کے اخلاق دے دائرے دے اندر میں جتنے بھی الفاظ بول سکتا وہ گندے لوگ، وہ معاشرے دے گھٹیا ترین افراد، وہ اللہ دی زمین دے اوپر ایک بدترین گروہ جنہوں نے قرآن پاک نو اعلان کر کے اور پر مجمع دے اندر جلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، بلکہ کافر لوگوں نے قرآن پاک تے اعتراض کیتا ہے، کتے پریشان لوگوں دے خواب نے جنہوں مسلمان بیان کر رہے ہیں، مسلمانوں دا نبی بیان کر رہے ہیں۔ اس تو بعد انہوں نے اگلا اعتراض کیتا ہے قرآن پاک نے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، یہ تے پریشان لوگوں دے خواب نظر آندے نے، یا انہوں نے کہہ دیتا ایک شاعر دا کلام ہے جڑا بڑا منفرد شعر و شاعری دا ذوق رکھنے والا بندہ ہے، وہ دا یہ پڑھیا ہوا کلام ہے، بنایا ہوا کلام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کتے انہوں نے
قرآن بول کے کہتا ہے کہ انہوں نے میرا مذاق اڑایا کن الفاظ کے اندر وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اللہ پاک فرماندے نے اسی انہوں نے قدرت دیتی کہ دے اوپر دیکھنے دے اوپر اسی انہوں نے قدرت دیتی سمجھنے دے اوپر اسی انہوں نے قدرت دیتی سننے دے اوپر اسی قدرت دیتی دل دی جڑا سوچ کے جناب والا معاملات نو طے کردا ہے لیکن اللہ پاک فرماندے نے فما اغنا عنہم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم اللہ فرماندے نے انہوں نے نہ اپنے کناں دے کولوں کم لیا نہ اکھاں دے کولوں کم لیا نہ دل دے کولوں کم لیا کیتا کی ہے ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ اللہ پاک فرماندے نے انہاں بدبختاں نے میری آیات دا انکار کرنا شروع کر دیتا وحاق بهم تے انہاں نے جو اللہ نے انہاں واسطے جڑا قرآن دا انکار کرنے والا ہے جڑا او دے واسطے عذاب تیار کیتا ہے انہاں نے او دا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے ماں کانوا بہ یستہزئون تے ٹھٹھا کیوں مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے قرآن پاک نو پھر قرآن بول کے کہندا ہے جدو سارے حربے ازما لے نا قرآن ایک شاعر کا کلام ہے نعوذ باللہ قرآن تے ایک پریشان لوگوں نے خواب نے قرآن تے جناب یہ اللہ دی طرفوں نہیں نازل کیتا گیا تو پھر اگلا انہوں نے سٹیپ پہ اٹھایا کہ قرآن کسی نو سنا نہیں نہ دو کسی نو پڑھا نہیں نہ دو یہ کہنے لگے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافروں نے کہنا شروع کر دیتا اے قرآن سنا ہی نہ کہندے نہیں یہ جادو ہے جڑا سنتا ہے وہ اسی کتاب کا ہو جاتا ہے تسی قرآن سننا ہی چھوڑ دیو تے وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ جدو قرآن پڑھیا جائے تے شور مچانا شروع کر دیو قرآن پڑھیا جائے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیو قرآن پڑھیا جائے تے اپنے کلام پیش کرنے شروع کر دیو قرآن نہیں پڑھنا قرآن نہیں سننا قرآن تو دور ہو جانا ہے وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تسی غالب ہو جاؤ قرآن دا مذاق اڑا کے ادھر نبی پاک تلاوت کرنے ادھر ابو بکر عمر عثمان غنی ایک قرآن پڑھن تے قرآن دا مذاق اڑاؤ کادے لیے اڑانا ہے اس لیے اڑانا ہے کہ جدوں انہاں دی اکثریت بڑھ جائے گی تو پھر ایک قرآن دے قریب آن گے جماعت بڑھے گی جدہ جدہ سنن گے اودا ایک قرآن دے قریب ہوندے جان گے تو تواڈے واسطے ضروری ہے تسی قرآن سنو ہی نہ اور صحیح البخاری دے اندر یہ واقعہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دے وقت بیت اللہ شریف کے اندر قرآن پاک پڑھتے پے نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے اور کعبۃ اللہ دی دیوار دے قریب نا ابو جہل ہے عتبہ ہے ولید ہے یہ تینوں چھپ کے قرآن سنتے پے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور جدو سنتے پے نے قرآن سنتے جدوں آواز آ رہی ہے ادھر قریب ہونے دی کوشش کر رہے ہیں اور جدوں قریب ہوندے گئے تو تینوں دے سر آپس دے اندر ٹکرا گئے جدوں ٹکرائے نا تو تینوں ہی بول اٹھے کہ آپا کتھے تو کتھے وہ کہندا تو کدھر آیا وہ کہندا میں بھی بس غلطی دے نال ادھر کام آیا سی بس ادا آیا تے میں اتنے آ کے بیٹھ گیا ادھروں تلاوت ہو رہی سی میں کہا سونی لئیے کی اللہ پاک اس کتاب دے اندر فرما رہے ہیں اچھا تینوں کہنے لگے سارا دن تے اپنی لڑائی اس بات دے اوپر گزرتی ہے جناب سارا دن تے اسے کام تو گزرتا ہے روکنا ہے ہٹانا ہے بلال نو مارنا ہے سمیہ نو مارنا ہے زبیرہ نو مارنا ہے تے آپ ہی یہ شروع کر دیتا کام تینوں نے کعبہ دی دیوار کو ہاتھ لگا کے وعدہ کیتا کہ ہن سننا ہن نہیں دوبارہ سنا گے تو اگلا دن ہویا تو رات نو ابو جہل کہنے لگا کیوں نہ ہوئے انہاں دونوں نے تے وعدہ کیتا ہے ایتھے کعبے دے اندر بیٹھ کے ایتھے بیٹھ کے وعدہ کیتا ہے وہ تینوں نے تے اپنا دونوں نے تے وعدہ توڑنا نہیں اس لیے میں ہی چلا جانا سننے واسطے بےتاب ہو گیا نا قرآن سننے لی تو پھر یہ واپس آیا جدوں یہ واپس آیا تھوڑی دیر گزری تو تینوں دے سر پھر ٹکرا گئے انہوں نے کہا میں سمجھا سی کہ تو نہیں آئے گا انہوں نے کہا میں کیا سی تو نہیں ہونا پر تینوں آ گئے پھر تینوں نے اتنے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا کہ آپا دوبارہ اس کتاب کو سننا نہیں سننا تو پھر جدو اگلی رات ہوئی تینوں رات تینوں اٹھ کے اپنے بستر کے اوپر بیٹھ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ذہن کے اندر پہنچ چکے ہوں گے اور جا کے قرآن سنیے تینوں دے دل ذہن کے اندر یہی خیال آیا کہ اسی اسلام دے بڑے دشمن ہاں لیکن قرآن سننے میں دل بڑا کرتا ہے سکون بڑا ہوتا ہے کیوں نہ پھر جا کے سنیے تینوں نے وہی معاہدہ دہرایا کہ وہ بھی نہیں آیا ہونا ابو جہل کہنے لگا وہ تو نہیں آیا ہونا
ولید کہنے لگا کہ اتبا نہیں آئے گا، ابو جہل نہیں آئے گا، تینوں دے سر ایسے طرح ہولی ہولی جدو دیوار دے قریب آئے ہوندیاں ہوندیاں پھر ٹکرا گئے، تو تینوں نے پھر آپس دے اندر وہی گفتگو نو دہرایا، یعنی کہ انہوں نے آپس دے اندر کیا کہ قرآن نو سننا نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے سننے تے مجبور ہو جاندے، اور ایسے لیے کہندے سی قرآن نہ سنے ہو تو اوپر جادو ہو جانا ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے لوگ کہندے نے قرآن نہ سنو، جے قرآن سنے تے تسی جناب والا کی ہو گے، مغلوب ہو جاؤ گے، غالب نہیں ہو گے، اکثریت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن قرآن تے اسلام دشمنوں نے بھی سنے ہیں اور دل لگی دے نال سنے ہیں، سکینت حاصل کیتی ہے قرآن تو، اور اج دا کافر بھی قرآن دی جناب منزلت دی وجہ تو، یہ جناب زیادہ کاری ہونے دی وجہ تو، اور یہ پڑھائی دی وجہ تو، اور یہ تراجم زیادہ شائع ہونے دی وجہ تو آج بھی پریشان ہے کہ اسی جدہ جدہ یہ دعوت روکنے دی کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ان بدبختہ نے کیا نہیں کوشش کی تھی، اور گمانتا ناموں دے قیدیاں دے کولوں قرآن پاک چھیپ کے ان بدبختہ نے اودے نال استنجا بھی کیتا ہے، ان بدبختہ نے کھانا کھا کے ٹشو دی طرح قرآن پاک دے نال اپنے ہاتھ بھی صاف کیتے نے، ان بدبختہ نے قرآن پاک دے اوراق پھاڑ پھاڑ کے جناب ندیاں دے اندر اور گٹروں دے اندر اور لیٹرینہ دے اندر بہایا ہے، مجاہدین کو تکلیف دیتی ہے، قرآن پاک دے نال یہ سلوک کیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی کتاب دی وجہ تو اسی مار کھا رہے ہیں، اسی کتاب دی وجہ تو جناب والا یہ اگے آگے ساڑے کھڑے ہو جاندے، اسی تنخواہ واسطے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بغیر تنخواہ تو اسے قرآن دی سربلندی دے واسطے دن رات ایک کیتے ہوئے فری جناب والا تعلیم دیندے، فری لڑائیاں کرتے پہنے ساڑے نال اسے قرآن دے، یعنی کہ انہوں نے ہر حربہ ازمایا قرآن پاک کو مغلوب کرنے واسطے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آئینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے میرا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن کوئی بھی اپنے کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ پاک فرماتے نے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يَفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے قرآن دی شان نہیں ہے کہ قرآن آپ ہی کسی دے اوپر نازل کیتا جائے، قرآن تے میں رب رحمان نازل کرنا، نزل بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک جدو میں نازل کردا میں سب تو پہلے جبرائیل امین اپنے کولے بنانا، میں انہوں قرآن سنانا، قرآن دینا۔ جدو جبرائیل امین قرآن سنتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحی دے وزن دی وجہ تو سیدنا جبرائیل امین بے ہوش ہو جاندے نے، سیدنا جبرائیل امین ہوش آندا ہے تو پھر قرآن لے کے جناب والا آسمان تو نیچے نازل ہوندے نے، اے قرآن نازل بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينُ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے اتنا امانتدار فرشتہ ہے، نہ اپنی طرف کوئی چیز داخل کرتا ہے نہ نکالتا ہے، بڑا امانتدار فرشتہ ہے جے ذریعے میں قرآن اتاردا ہاں۔ اور اللہ پاک فرماندے نے قرآن دی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ دی طرف نازل کیتوں بغیر کوئی آپ ہی بنا لوے، قرآن دی شان ہے قرآن میں خود نازل کردا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے قرآن ایسا سچا ہے اپنے پہلے کتاباں دی تصدیق کردا ہے، اپنے تو پہلیاں کتاباں دی تکذیب نہیں کردا۔ او بدبختو قرآن نو جلانے والو دیکھیے نا، تسی حقیقت دے اندر اس قرآن دے گستاخ نہیں، تسی جناب والا جس نبی دے پیروکار ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، شرم دا مقام تے تہاڈے واسطے ہے، اس کتاب نو جلانے والو، اس کتاب نو جناب والا نظر آتش کرنے والو، سنو تو صحیح نا، ایک قرآن و کتاب ہے جس کتاب دے اندر ساٹھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام صرف 5 مرتبہ استعمال ہویا ہے، اور جناب اس کتاب دے اندر سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا نام جناب کئی درجنوں دفعہ استعمال ہویا ہے، اور سیدہ مریم دا ذکر اس کتاب دے اندر 26 مرتبہ آیا ہے۔ ساڑھے نبی دا تسی تھوڑی گستاخی کیتی ہے، تسی اپنے نبی دی زیادہ گستاخی کرنے والے۔ ساڑھے نبی دا نام تے 5 مرتبہ جلے ہے،
عیسائیوں تواڈے نبی دا نام 25 بار جلیا ہے اور سیدہ بی بی مریم دا نام 26 بار تسی جلایا. بدبختو تسی اپنے مذہب دے بھی گستاخ ہو, کلے قرآن دے گستاخ نہیں. ایک عالم دین نو جناب والا لوگاں نے, عیسائیاں نے, یہودیاں نے, دیگر مذاہب باطلہ دے لوگاں نے ایک عالم دین نو اپنے سامنے بٹھایا. بٹھا کے کہنے لگے, یہودی کہنے لگے اسی جنت دے اندر جاواں گے, عیسائی کہنے لگے اسی جنت دے اندر جاواں گے, اور جناب والا او عالم دین کہنے لگا اللہ دے بندو جے تسی جنت چ گئے تے اسی جنت چ جاواں گے. او کہندے جے اسی جنت چ گئے تے یہودی کہندے تسی جنت چ تسی نہیں جنت چ جا سکدے. تو مسلمان کہنے لگا وہ کیوں بھئی, انہوں نے کہا جی تسی جنت چ جا ہی نہیں سکدے. مسلمان کہنے لگا اے یہودیوں سن لو, اگر تسی جنت چ گئے تو موسیٰ ساڈا نبی ہے, اسی حضرت موسیٰ دے نال جنت دے اندر چلے جاواں گے. ہاں اسی اس بات دا جناب انکار نہیں کرتے, اسی اقرار کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساڈے ایمان دا حصہ اور قرآن دے اندر انہاں دا اللہ نے بابرکت تذکرہ فرمایا ہے. عیسائیوں تسی بولو, عیسائی کہندے جے اسی جنت چ گئے, مسلمانوں تسی نہیں جاؤ گے. مسلمان عالم دین کہنے لگے اللہ دے بندو یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام ساڈے نبی نے, اگر تسی جنت چ گئے تے اسی جاواں گے. بات ہن ایتھے آ کے مکنی ہے. ساڈے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو انہاں نوں ماندے ہو کہ نہیں ماندے؟ کہندے اسی انہاں نوں نہیں ماندے. مسلمان عالم دین کہنے لگا اگر نہیں ماندے ہو تے اسی عیسیٰ دے نال جنت دے اندر, اسی موسیٰ دے نال جنت دے اندر جاواں گے. اگر ساڈے نبی جنت دے اندر جان گے تسی انکار کرو گے, تسی کدے بھی نہیں جا سکو گے. اسی جاواں گے ہر نبی دے نال. اگر کہے یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال تے اسی بھی حضرت موسیٰ نوں مننے والے. اگر عیسائی گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے نال تے اسی مننے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نوں. اور اگر مسلمان جنت دے اندر جائے گا تو مسلمان مند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آدم علیہ السلام تک سارے انبیاء نوں حق سچ پر حق تسلیم کردا ہے. اور اگر تسی گئے تے اسی جاواں گے تے جے اسی گئے تے تسی نہیں جانا, کیونکہ ایک نبی دا انکار ساری نبوت و رسالت دا, اللہ دی آسمانی کتاباں دا انکار ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ پاک نے قرآن پاک کو اپنا کلام کیا ہے, اپنی باتاں قرار دیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مشرک تواڈے کول قیدی بن کے آ جائے تے انہوں قیدی نوں اپنے تو اتنا دور نہیں کرنا کہ انہوں قرآن ہی نہ سننے نو ملے, بلکہ اپنے قریب باندھنا ہے تاکہ انہوں قرآن سندا رہے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ جدو باندھ کے انہاں نوں جناب والا مسجد نبی دے اندر لے آیا گیا تے اے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو بات کردے ہاں بھی ثمامہ کی حال ہے, ٹھیک ہے میں تانوں کہنے کہ میرا حال پوچھو. اگوں جناب ایک قیدی ہے, ایک اکھاں بکھاندا ہے, اور ایک قیدی ہے, ایک روٹی زیادہ کھاندا ہے. صحابہ کہندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینوں کھانا دیندے. جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کے ویکھدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق نعوذ باللہ نازیبہ باتاں کردا, گستاخانہ الفاظ استعمال کردا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے گزر جاندے, مصلی دے اوپر آندے, جماعت کرواندے, واپس چلے جاندے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن انہوں رکھیا ہے مسجد نبی دے اندر باندھ کے, اور جدو رکھیا ہے تو 3 دنوں تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ تیرا کی خیال ہے اگر تینوں اسی فلاں فلاں, یعنی کہ جس طرح بندہ قیدی میں سوال کرتا اگر تینوں سزا دئیے تو تیرا کی خیال ہے؟ کہنے لگا اگر سزا دو گے تو میرا کی بگاڑ لینا ہے, میں تے کلا ہاں لیکن میرے قبیلے والے نوں تو نہیں چھڈنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا ثمامہ اسی تینوں آزاد کیتا ہے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آزاد کیتا ہے یہ مدینے دی بستی تو باہر گئے. جدو باہر گئے نا, باہر جا کے انہوں نے سوچا یار کیسا بندہ ہے, ایک تے میں قید دے اندر ہاں اور سپہ سالار اور مدینے دے اوپر حکمرانی ہے, لیکن میری ایک بھی گرم بات دا ایک بھی گرم جواب نہیں دیتا, ساریاں باتاں دا جواب بڑے دھیمے لہجے دے اندر دیتا ہے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ جدو واپس آئے نا کہنے لگے اچھا تسی مینوں کیا کچھ کیوں نہیں, کیونکہ میں تانوں اتنا تنگ کیتا ہے, میں تواڈے نال لڑن واسطے آیا, میں قیدی بن کے آیا, لیکن اتنی معافی دیتی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مینوں نرمی تقسیم کرنے واسطے بھیجا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں نرم دل بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مینوں معاف کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، جا میں تینوں معاف کیتا ہے۔ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی قید کیتا ادوں میں قیدی سی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت دے اندر جدوں تسی مینوں آزاد کیتا میں تہاڈا قید ہو کے رہ گیا۔ اور جدوں حضرت سمامہ کافر سی تو کنیاں روٹیاں کھاندے سی؟ سات روٹیاں روز دیاں کھاندے۔ جدوں مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا سمامہ مہمان اپنے کولے یہ واسطے روٹی لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ۔ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے اگلے دن روٹی لے کے آئے تو صرف 1.5 روٹی کھا ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمامہ اور کھا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رج گیا۔ آپ نے فرمایا کافر 7 آنتنا دے اندر کھاندا ہے اور مسلمان ایک آنتڑی دے اندر کھانا کھاندا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے نے قرآن کلام الہی ہے، قرآن سنو گے، قرآن سناؤ گے لوگاں دے اندر خیر بڑھ جائے گی۔ اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی دی نعمت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ دی طرف جو اللہ پاک نے انعام نازل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ کہہ گئے انہیں یاد رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، قرآن اللہ پاک دی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نو اللہ پاک نے بابرکت بنایا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بابرکت ہے جن اللہ پاک نے تہاڈی طرف نازل کیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نور قرار دیتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں تہاڈے کولے رب دی طرف قرآن آ گیا ہے اور اسی تہاڈی طرف اس قرآن نو نور بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو کسی بھی تبدیلی تو پاک قرآن کتاب قرار دیتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا قرآن دے اندر ٹیڑھا پن تے ہے ہی نہیں، قرآن دے اندر تے کجی ہے ہی نہیں، قرآن دے اندر تے دوگلا پن ہے ہی نہیں، قرآن دو باتاں نہیں کردا، قرآن سیدھیاں باتاں کردا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ پاک فرماتے نے نہ ادھر پیچھوں باطل آندا ہے نہ اگوں باطل آندا ہے، یہ تے سیدھی سیدھی کتاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب نو جدوں اتاریا یہ تو پہلا اللہ تبارک و تعالی جدوں اپنے احکامات نازل فرماتے نا زمین دے اوپر تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تو جناب جدوں اللہ پاک آسمان دے اوپر اعلان فرماندے فلاں حکم میرا زمین تے اتار دیو، فلاں حکم اتار دیو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اللہ تبارک و تعالی قرآن نو نازل یعنی یہ تو پہلا کتاباں نازل فرماندے تو اللہ تبارک و تعالی دیاں کچھ باتاں نو شیاطین آسمان دے قریب جا کے سن لیندے، آسمان دے قریب وہ باتاں نو چوری کر دے اور چوری کر کے باتاں نو زمین دی طرف منتقل کر دے اور شیاطین چڑھدے چڑھدے آسمان تک چلے جاندے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اتھوں ایک لفظ سنتا نا جڑا شیطان وہ دوسرے نو 2 دسدا، تیسرے نو 3 دسدا، اس طرح زمین تک انہاں دی یہی روٹین اور زمین تے ایک لفظ سنے لیکن آندیاں آندیاں وہ پوری کتاب بنا کے رکھ دیندے۔ لیکن جدو قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کرنے دا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کرنے واسطے آسماناں دیاں سیکورٹیاں نو مضبوط کر دیتا۔ اور تسی دیکھیا ہونا ہے کہ جدو جناب اسی رات نو اپنی چارپائی تے گرمیاں نو لیٹنے ہیں تو اسی کہنے وہ تارا ٹوٹ کے ادھر ہو گیا ہے، وہ ستارہ ٹوٹیا ہے، حالانکہ وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، وہ حقیقت دے اندر شہاب ثاقب ہوندا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دے برجاں دے اوپر فرشتیاں نو بٹھایا ہوا ہے کہ شیاطین جدوں اوپر چڑھنا شروع کرنا ہے تے تسی انہاں نو اتوں اگ دے نال مارنا ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من
كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. اللہ پاک فرماتے نے جدو رب رحمان سیدنا جبرائیل امین دے نال بات کردا ہے تے اے سننے واسطے اوپر چڑھ دے نے. اللہ پاک فرماندے نے جدو اوپر چڑھ دے نے تے میں آسمان دے اوپر زینت دے نال اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. ہن او کتاب نازل ہونی ہے جے دے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, ایک بھی لفظ کسی مخلوق دا اندر نہیں داخل ہونا, ایک بھی لفظ دے اندروں نکالیا نہیں جا سکنا. اینوں تا قیامت میں محفوظ کرنا ہے, ایدی حفاظت میں آپ کرنی. اللہ پاک فرماندے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ایسی کتاب ہے, ایسا ذکر اسی نازل فرمایا ہے, اسی آپ حفاظت کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جدو اوپر چڑھنا شروع ہوندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیتا ہے. ہن قرآن نازل ہونا ہے, ہن قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, قرآن دے اندر کوئی اپنی طرف وہ چیز داخل نہیں کر سکتا, نہ کوئی نکال سکتا ہے. اینوں بڑی امانت داری دے نال اللہ دے پیغام نو اللہ دے بندیاں تک پہنچایا جائے گا اور قیامت تک دی حفاظت میں خود کراں گا. آقا کریم نے فرمایا جدو یہ شیاطین قرآن دی وحی نو سننے واسطے اوپر جانے دی کوشش کر دے تو پھر اللہ رب العالمین انہاں دے اوپر شہاب ثاقب پیچھے دے جے دے نال اے جل کے راک ہو جاندے. اور تسی جو رات نو دیکھدے ہو نا کہندے ہو جناب فلاں تارا ٹوٹے ادھر نو ٹوٹ گیا, حقیقت دے اندر تارے نہیں, شیاطین دے اوپر یہ وار کیتے جاندے نے جو آسمان دی طرف چڑھدے نے باتاں سننے واسطے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت دے گا, بہت ساری قوموں کو ذلیل تے رسوا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے احترام دے وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو احترام دینے دی وجہ تو, عمل دی وجہ تو, یاد کرنے دی وجہ تو بہت ساری قوموں کو عزت دے گا, بہت ساری قوموں کو ذلت دے اندر دھکیل دے گا. اور جناب تسی پہلے بھی سنیا ہوئے گا کہ ہندوستان دے اندر جڑا انگریز دوڑے ہے ایک نبی نے حافظ قرآن دی وجہ تو دوڑے, ایک نبی نے حافظ قرآن کو دیکھ کے گیا. اور جناب انگریز نو کیڑی ضرورت سی اے خطہ چھوڑنے دی, اے سونا اگلنے والی زمین اور جناب داتا دے نال جناب اے ہر طرف مالا مال زمینہ چھوڑنے دی انہوں کی ضرورت سی. وہ گیا ہے دے ایک حافظ قرآن کو دیکھ کے گیا, انہوں نے قرآن مٹایا, ہر کوشش کی تھی کسی طرح قرآن کو ختم کیتا جائے, مٹایا جائے, قرآن دی تعلیم کو روکیا جائے. اور انہوں نے قرآن دے قاریاں نو پکڑ پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دیتا. اور جناب مسجداں دے اندر لوگاں دے گھراں دے اندر قرآن صحیفیاں دے اندر نکال کے جلانے شروع کر دیتے. جلاندے ایک عرصہ بیت گیا تو انگریز دے چیلے گلیاں دے اندر پھر دے کہ تو قرآن پڑھنے دی آواز آئے تو اسی ان لوگاں کو نشانہ بنائیے. جناب پھر ہویا یہ ہے کہ کئی سال گزرے تو انگریز دے چیلے گلیاں دے اندر گزرے نے اور دیکھا کہ کوئی قرآن دی تلاوت کرتا پیا ہے. جدو قرآن دی تلاوت انہوں نے سنیا نا تو وہ جناب مسجد کے اندر داخل ہو گئے. مسجد کے اندر داخل ہو کے انہوں نے ادھر ادھر دے کے ہاتھ پیر کیتے کہ جناب وہ کہتے ادھر ساڈے ہل دیکھو, کہتا مینوں دسے گا تے میں تمہیں دیکھاں گا نا. کہنے لگے تسی نبی نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نبی ہاں. اے قرآن کتوں یاد کیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی ماں دے کولوں یاد کیتا. کیا تیری ماں حافظ ہے؟ انہوں نے کہا حافظ ہے. انہوں پکڑ کے انگریز جنرل دے سامنے پیش کیتا ہے. انگریز جنرل نے جدوں اس کو دیکھا ہے نا تو کہنے لگا اے نبی ہے, اکھاں دے کولے نہیں لیکن اس کے باوجود قرآن دے سینے دے اندر محفوظ ہے. اسی قرآن والیاں دے نال کنی دیر تک لڑاں گے, کنی دیر تک وقت ضائع کریں گے. تو انگریز نے اسی دن اپنا بوریا بستر گول کرنا شروع کر دیتا. اور اسی وجہ تو بر صغیر کے اندروں نکل کے گیا ایک نبی نے حافظ قرآن کی وجہ تو. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ پاک فرماندے نے تسی کہندے ہو نا کہ قرآن بنا کے اپنے کولوں سناندے نے. اللہ پاک فرماندے نے قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ پاک فرماندے نے سارے جن مل جان, سارے انسان مل جان تے ایک قرآن کیا ایک آیت بھی بنا کے میرے سامنے پیش نہیں کر سکتے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایتھے پورے قرآن دا چیلنج کیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. اللہ پاک فرماندے نے ایدا کرو 7 سورتیں بنا کے لے آؤ 7 آیتیں بنا کے لے آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ ہور نہیں ہو سکتا تے ایک آیت ہی بنا کے دکھا دیو. لیکن اے بھی قدرت دنیا دے اندر کوئی نہیں رکھدا. اور اسی وجہ تو ایک انقلابی کتاب آئے روز آئے دن ایک کتاب دی گستاخی کرنے دی کوشش کیتی جاندی اور جناب اپنے ہتھانوں گندہ کیتا جاندہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی جاندی. اور جدوں کوئی جناب والا کسی دن مقابلہ نہ کر سکے پھر وہ کی کرتا ہے وہ تے تھوکدا ہے اور جناب وہ دندیاں پھڑتا ہے کہ میں ہن اے دے نال ہتھی تاں نہیں نپٹ سکیا چلو میں ایدا اپنی جان چھڑاواں. حقیقت دے اندر جان چھڑانے دی اسلام تو مسلماناں تو اسلام اور قرآن دی دعوت تو جان چھڑانے دی کوشش ہے. اور جناب میں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب نو بھی اونچا کیتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا کیتا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ پاک نے میرے نبی نو سورج کہا ہے چاند کہا ہے. ہن بھی جو سورج طرف منہ کر کے تھوکے گا منہ پلٹ کے وہ تھوک دے منہ دے اوپر ہی آئے گا. اور حقیقت دے اندر وہ چاند دا سورج دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت ہے ان لوگاں دے اوپر. اللہ دا غضب ہے اللہ دا غضب برسے ان لوگاں دے اوپر جنہاں نے کتاب مبین قرآن مجید دی گستاخی کیتی ہے توہین کیتی ہے. تو آئیے جناب مسلمان حکمران کوئی انجدے تے نہیں سی. جناب معتصم باللہ جڑا خلیفہ گزرے ہے اور جناب اپنے دور دے اندر انہوں دسیا گیا خلیفہ معتصم باللہ تو ایک مجبور عورت نے پکارے ہے تو خلیفہ معتصم باللہ اپنے ہاتھ دے اندر شربت لے کے بیٹھا ہے اور شربت انہیں اپنے غلام نے پکڑایا. کہنے لگا ادوں تک میں ٹھنڈا پانی نہیں پیواں گا جدوں تک میں بدلہ لے کے اس عورت کو آزاد نہیں کرواواں گا. اور جناب خلیفہ معتصم باللہ اسی وقت اٹھیا اور 4000 ابلغ گھوڑے تیز ترین گھوڑے انہوں تیار کیتا ہے اور اس عورت نو آزاد کروایا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو حج دی تیاری دے اندر مصروف نے تو پیچھوں کسی نے آواز دیتی کہنے لگے خلیفہ تسی حج دے اوپر جا رہے ہو. جناب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہاں حج دا ارادہ ہے. پیچھوں کسی نے کہا تسی حج دے اوپر جا رہے ہو اور قبلہ اول مسلمانہ بیت المقدس یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے. کیسا حج ہے ایک جناب کعبے دا تسی طواف کرنے لگو گے اور ایک کعبہ یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے. اور جناب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں ادو تک نرم بستر دے اوپر نہیں سوواں گا ادو تک میں چرپائی دے اوپر نہیں لیٹاں گا جدوں تک میں بیت المقدس نو آزاد نہیں کروا لواں گا. اور جناب ساڈے حکمران نے کوئی ننگے پیر چل کے ڈرامے بازی کرتا ہے. کوئی کہندا ہے میرے واسطے کعبۃ اللہ دا دروازہ کھولیا گیا ہے. کوئی کہندا ہے جناب مطاف کے اندر بیٹھ کے میں عبادت کی تھی. کوئی کہندا ہے حجر اسود نو مینوں ادھا گھنٹہ چومنے واسطے ٹائم دتا گیا سیکیورٹی جناب پیچھے لوگوں نو ہٹا دی رہی میں ادھا گھنٹہ جناب بیت اللہ شریف کے اندر فلاں مقام دے اوپر کھڑا ہو کے جناب رج رج کے عبادت کیتی ہے. کوئی کہندا ہے مسجد نبی دا دروازہ کھولیا گیا میرے واسطے میں رج کے روزہ رسول دی زیارت کر کے آیا. بند کرو ڈرامے بازی ساری. اور جناب دیکھیے سید صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیسا حج ہے اگر بیت اللہ شریف جناب والا مسلمانہ دے قبضے دے اندر ہے اور بیت المقدس یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے. نہیں سوواں گا ادھر تک نہیں آرام کراں گا نہیں ٹھنڈے پانیاں نو جناب اپنے حلق کو نیچے اتاروں گا جدوں تک میں بیت المقدس نو آزاد نہ کرا دیاں. کہنے لگے ایسا حج حکمران وقت دے واسطے فقط ڈرامے بازی ہے. یہ ڈرامے بازی ہے یہ بدبخت لوگ یہ شیطان لوگ کبھی جناب پیدل چلتے ہیں مدینے دے اندر تصویراں ویڈیوز اور گندے جناب گندے دماغ دے عقل دے مارے ہوئے لوگ جڑے شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں ننگے پیری جا رہے ہیں کہتے ہیں نواز شریف دے واسطے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولیا گیا. وہ بدبختو کیسی حکمرانی ہے کیسا غوری مزاج ہے کیسے جناب صلاح الدین کسی ٹینک بنا کے بیٹھے ہو. اگر انہوں نے اسلام مسلمان اور کعبۃ اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت دے واسطے
کام نہیں آ سکتے کاہے دے یہ تصویراں یہ جناب والا سال بعد ایک نمائش دکھائی جاتی ہے مسلمانوں جناب شکر پڑیاں دے اندر ہے یہ اوتھے ہے یہ جناب 6 ستمبر ہے ایک ڈرامے بازی دی حد تک اسی رکھتے ہیں دیکھیے نا اپنے حکمرانوں اور شہاب الدین غوری نو دیکھیے شہاب الدین غوری جناب جدو انہوں نے پرتھویاں نے شکست دیتی تو شہاب الدین غوری کہنے لگا میں اپنی بیوی دے قریب نہیں جاواں گا ٹھنڈا پانی اپنے بستر دے اوپر جناب نرم بستر دے اوپر میں آرام نہیں کراں گا جدوں تک میں انہاں کولوں بدلا نہ لے لواں ادوں تک میں سکھ دا سانس نہیں لواں گا 1 سال تو بعد شہاب غوری مزحل بنا کے ہیں بھی بیٹھے اسی غوری مزحل بنایا کہدا تسی غوری مزحل بنایا جناب اسلام دے اوپر آئے دن حملے اور جناب ساڈی عبادت گاواں محفوظ نہیں قرآن محفوظ نہیں ساڈے نبی دی عزت محفوظ نہیں کیا جناب تسی ننگے پیری کعبے دا طواف کر دیو مسجد نبی دے اندر جاندے ہو اور جناب بیت اللہ دے دروازے کھول کے اپنی ویڈیوز لوگاں دے اندر اسی بڑے چنگے ہیں پڑھو صلاح الدین ایوبی دی تاریخ نو جو بوڑھا ہو کے اپنے گھر دے اندر لوٹیا اور جناب انہوں نے بیت المقدس نو آزاد کروایا کہتے میرے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے بیت المقدس آزاد نہیں ساڑی حالت نوے کام ڈرامے بازی اور جناب فضولیات دے اندر یاد رکھنا ایسے موقع دے اوپر حکمران وقت دا نہ عمرہ ہے نہ حج ہے جس دے اندر اسلام دی عزت محفوظ نہیں ہے محمد بن قاسم آیا نا اللہ اکبر اے حجاج بن یوسف نے بھیجا نا سندھ دے اندر سندھ بابو علیہ السلام کیوں بنے ہیں محمد بن قاسم اور جناب حجاج بن یوسف دی وجہ تو بنے ہیں ایک عورت نے آواز دیتی تو کی انہوں نے جواب دیتا وہ کہنے لگے اے آرام اے زندگی اے خلیفہ کہلوانا مسلمانہ دا حکمران کہ منو کیا حق ہے کوئی حق نہیں اگر اسلام محفوظ نہیں اوتھوں ایک عورت ایک لڑکی دی عزت بچانے واسطے ہزاروں میل آئے کہ نہیں سندھ اندر آئے کتھوں چلے عراق تو چلے سندھ اندر پہنچے ایک مسلمان اور ساڑھے کی ہے اپنیاں بیٹیاں اور امریکی ایویں نہیں کہندے $10 پاکستانیاں نو دکھاؤ اپنی ماں بھی بیچ دیندے نے انہاں دے کول قرآن اور نبی دی عزت کیا ہے اللہ اکبر آئیے بھائیو قرآن مجید دے واسطے اسی خود کردار ادا کریے قرآن مجید کو سمجھیے قرآن مجید دے قریب آئیے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے پیام خدا نو جنا سین لایا اونا لئی رحمتاں ہزارہ پیغام خدا نو جنا سین لایا اونا تے رب نے کیتیاں بہاراں مسلمان نو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہاراں ساڈے لئی قرآن مردیاں تے پڑھنے لی رہ گیا فاتحہ خانیاں لی رہ گیا جناب ساڈے اندر قرآن جناب مردیاں دیاں راہداریاں لی رہ گیا ساڈے وچ قرآن رہ کدے لی گیا دھیاں نوں رخصت کرنا ہے 3 دن کنجر خانہ کر کے پہلے کی ہوندا سی کنجریاں باہروں آوندیاں سی جناب کنجریاں باہروں آوندیاں سی گھر دیاں بیبیاں روٹی پکاوندیاں سی ہن نچن والیاں گھراں دے اندر نے تے روٹیاں پکاون والے باہروں تندور رکشیاں تے لد کے ساڑے گھراں دے اندر آندے نے یہ ہے المیہ ساڈا ایویں نہیں چھتر پے رہے ایویں نہیں ذلیل ہو رہے جدوں دل کردا ہے ساڈے نبی دی گستاخی ہوندی ہے جدوں دل کردا ہے جناب انہاں دا ساڈی کتاب قرآن مجید کو جلا کے راکھ کردے نے اور وہ ویڈیوز بنا کے سانوں دکھاندے نے کہ دیکھو تواڈے اندر ہے غیرت اگلے دن تسی ٹھوٹھا پڑھ کے ساڈے کولے منگن آنا ہے نا قرض ساڈے کولے لین آنا ہے نا اگلے دن ٹھوٹھا پکڑ
کے جناب شہباز شریف پہنچے گئے نا ساڈے کولے فرانس نے چھتر نہیں ماریا منہ دے اوپر انہوں نے کہا اسی اتنی تانوں امداد دیندے ہیں 2 سال تک مسلسل کیمرے دیکھ کے بیٹھ کے ساڑے نبی دی توہین کیتی گستاخی کیتی اسے فرانس نے کنیاں تحریکاں چلیاں اور جناب قرآن نو جلایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی کہ انہیں ہی ہن کہا ہے نا اسی تو امداد دینی ہے تے اسی کہا اسی نہیں لینی انہوں نے کہا اسی مجبوری پڑے ہیں اپنے نبی دی عزت دا سودا کرنے والے ہیں اسی آئیے قرآن دے قریب آ جائیے ساڑھے تے ایک فیشن ہی بن گیا ہے اللہ اکبر قرآن دے قریب آئیے قرآن دے نزدیک آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے اور رو پیا کر دے صحابہ پوچھ دے عمر کیوں رو رہے ہو تو یہ حدیث تلاوت کر دے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین کہندے عمر وہ ہے جڑا اینی کو بک دے اوپر سارا دن تپے اونٹ چرایا کردا اینی کھجوراں شام نو مل جانیاں اج عمر وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل دے انساناں اپنے سامنے اگے لگا کے پھر رہے وجہ ہے ان اللہ یرفع کہندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک سے سنیا آپ نے فرمایا اللہ پاک اس کتاب نو سینے نال لانے دی وجہ تو بہت ساری قوماں نو بلندی عطا کردا ہے انو پسے پشت ڈالنے دی وجہ تو صرف فوتگیاں دے اوپر صرف جناب والا راہداریاں واسطے کل شریف تے بیٹیاں دی رخصتی دے وقت سر تے رکھنے دے اندر انہاں نے قرآن جنہاں نے پیچھے رکھا ہے ایتھے تک قرآن نو عزت دیتی ہے وَيَزْعُ بِهَا آخَرِينَ اللہ فرماندے اسی پھر انہوں ذلیل کر دینے ہیں رسوا کر دینے ہیں اور انہاں دا کم بھی یہ ہوندا ہے بغیرت بن کے ساری دنیا دے کولوں مانگدے پھرو آؤ قرآن دے قریب آؤ رب دی قسم ہے رب دی عزت دی قسم ہے جو شخص قرآن دے قریب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ذلیل نہیں ہونے دے گا اگر جو اس پوری کائنات دے اندر اکیلا فرد کیوں نہ ہوئے اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا عزت دیتی نا نبی نے حافظ قرآن نو ہندوستان دے اندر انگریز نسیا ہے نا سن 47 تو پہلے انگریز نسیا ہے نبی نے حافظ قرآن دی وجہ تو انہوں نے کہا ہے قرآن اس دے سینے دے اکھا تو نبی نے لیکن یہ سینہ اتنا منور ہے یہ سینے دے اندر اتنی بنائی ہے کہ پورا قرآن نے دے اندر محفوظ کیتا ہے پوری قوم دے نال سی کدا مقابلہ وہ کلا ہی سی جنہیں جناب انگریز نو اتھوں نکلنے تے مجبور کر دیتا بھائیو کلے ہی ہو لیکن قرآن والے ہو انشاءاللہ اللہ تو ہم نیچے نہیں ہون دے گا اللہ بلندی عطا کرے گا اگر قرآن نہیں ہے اڑتے پھرو جہازاں دے اندر لئی پھرو ترقیاں تے ڈگریاں تے بڑے بڑے جناب ہسپتال تے بڑے کالج تے یونیورسٹیاں سارا کھیت سوائے جتیاں نے اندے تو علاوہ کچھ نہیں اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے ھذا ما کان عندي والله تعالی اعلم بالصواب ان اريد الا الاصلاح وما توفيقي الا بالله واخر دعوانا ان الحمد